ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك سلم وصل عليه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ حضرات گرامی، رمضان المبارک کے مہینے کی آمد ہے اور رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے، عام دنوں کی طرح دن آتے ہیں گزر جاتے ہیں، لیکن ان دنوں کی خاص اہمیت ہے۔ 29 یا 30 دن کا مہینہ مومنوں کے لیے اللہ کی رحمتوں کے پیغام لے کے آتا ہے۔ رمضان المبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ رمضان کے آنے کا مقصد کیا ہے، رمضان کیوں آتا ہے۔ اگر ہمیں اس کی آمد کا مقصد سمجھ آ جائے تو یہ مہینہ ہمارے لیے حقیقت میں رحمت بن جائے اور برکتوں کا سامان بن جائے۔ صرف اس نکتے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ کیوں آتا ہے اور اس کی آمد کا مقصد کیا ہے۔ اہل ایمان کے لیے رمضان کن فوائد کے ساتھ طلوع ہوتا ہے۔ عام طور پہ جو حالات چل رہے ہیں یا اس سے پہلے جتنی زندگی ہم گزار چکے ہیں، ہمیشہ سے یہی شور رہا ہے، یہی بات سنتے آئے ہیں کہ دیکھیے اللہ کی رحمتوں کا مبارک مہینہ آیا ہے، مہنگائی کا طوفان آ گیا ہے، جی اللہ کی رحمتوں کا مہینہ آیا ہے، بیماریوں کا طوفان آ گیا ہے۔ اور ان حالات میں یہ کہا جائے گا اور کہا جا رہا ہے کہ رمضان آیا ہے تو لاک ڈاؤن ہو گیا ہے، ہماری سحری کیسی ہوگی اور افطاری کیسی ہوگی۔ یاد رکھیے، قرآن و سنت میں کوئی دلیل ایسی نہیں ہے کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ رمضان میں روزہ پراٹھے کے علاوہ نہیں رکھا جا سکتا۔ اگر کسی کے پاس دلیل ہوئی تو وہ بڑی مہربانی ہے، جمعے کے بعد مجھے دے کے جائے۔ قرآن و سنت میں کہیں ایسی بات نہیں لکھی ہوئی کہ رمضان آیا ہے اب افطاری میں 6 قسم کے شربت دسترخوان پر ہوں گے تو تب جا کے افطاری ہوگی۔ یہی بات ہے، یہی سوچتے ہیں کہ جی رمضان آیا ہے، جی دیکھیے رمضان کے ساتھ ہی مہنگائی ہو گئی، لٹ گئے، ہمارے پاس کچھ نہیں بچا، فلاں نہیں ہمارا سوچتا، فلاں نہیں ہمارا سوچتا۔ وہ اللہ کے بندو، یہ فلاں فلاں اگر تمہارا نہیں سوچتے تو تم خود ہی اپنا سوچ لو۔
ہم نے کیا سوچنا ہے؟ رمضان پیٹ بڑھانے کے لیے نہیں آتا، یہ بات یاد رکھ لیں۔ رمضان دسترخوان سجانے کے لیے نہیں آتا، پھر رمضان آتا کیوں ہے؟ ابن حبان کی روایت ہے، ترغیب ترہیب میں بھی امام منذری نے اسے نقل کیا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ہر رمضان میں آپ کسی نہ کسی طور پہ ٹی وی پر سن لیں، مسجد میں سن لیں، جمعے کے خطبے میں سن لیں، یا کسی عالم دین کے درس میں سن لیں، یہ حدیث آپ ضرور سنتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جس بندے کو یہ حدیث سمجھ آ گئی، یاد رکھیے اسے رمضان کی آمد کا مقصد بھی سمجھ آ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ممبر منگوایا، ممبر پر جلوہ گر ہوئے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آمین۔ دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، پھر کہا آمین۔ تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر فرمایا آمین۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے آمین فرمایا۔ اب یہ آمین صحابہ نے صرف آمین سنی تھی، دعا کے الفاظ نہ سنے تھے۔ دعا کرنے والے جبریل امین علیہ السلام تھے، اور دعا کے الفاظ پر آمین پکارنے والے رحمت کائنات تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی فرمائیے، آپ ممبر پر چڑھے، ممبر پر چڑھتے ہوئے پہلی سیڑھی پر بھی آمین، دوسری سیڑھی پر بھی آمین، اور تیسری سیڑھی پر بھی آمین۔ میں پہلی سیڑھی کی آمین آپ کو بتاؤں گا، بقایا 2 آمینیں آپ جانتے ہیں، جس کو نہ پتا ہوا جمعے کے بعد تفصیل سے پوچھ لے، کیونکہ جمعے کا وقت بہت کم ہے۔ آقا نے فرمایا جب میں پہلی سیڑھی پر آیا، بات موضوع کی ہوگی، جبریل امین نے فرمایا آقا جس بندے کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے، پھر وہ عبادت کر کے رمضان کے روزے رکھ کے، ہم کیا سمجھتے ہیں رمضان آتا ہے چھوٹی عید کی تیاری کے لیے، کیوں جی؟ جس سے پوچھو حضرت جی فتویٰ دے دو، میں نے کہا کس چیز کا فتویٰ لینا ہے؟ حضرت جی میں دیہڑی جانا، اچھا پھر میں کی کرا، میں بھی ٹر جانا، مینوں بھی لے جاؤ۔ نہیں جی نہیں تسی نہیں جانا، ہاں جی پھر کی کرنا؟ حضرت جی مجھے فتویٰ چاہیے۔ میں نے کہا فتویٰ کون سا چاہیے؟ حضرت جی 8 گھنٹے کام کرنا ہوتا ہے، کی پھر گرمیاں دے روزے میں سردیاں رکھ لاں؟ اور ایسے مفتی اللہ کے فضل و رحمت سے ملتے ہیں جن کو ٹی وی نے ملا بنایا ہے، وہ کہتے کوئی گل نہیں، دن آنے جانے، تو اس گرمیاں دے روزے سردیاں رکھ لو لیکن دیہڑی نہ چھڈو۔ کمال ہے۔ او اللہ کے بندو، اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ رمضان آیا ہے، اس نے رمضان گزار دیا ہے، اب رمضان کے روزے جون میں آئے مئی میں آ رہے ہیں، اور یہ ان کی قضا جا کے دے لے جنوری میں، اجر اتنا ہی ملے گا۔ جان بوجھ کے روزہ چھوڑا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں رمضان کا 1 روزہ، کان کھول کے سنیے گا بات کو اپنے دل پر جگہ دیجئے گا، اور پتہ جس بات کو دل پہ جگہ مل جائے اس بات پہ غور و فکر ہوتا ہے، اور جس بات پر گہرائی میں جا کے غور و فکر ہو اس پر عمل ہوتا ہے، باقی کسی بات پہ عمل نہیں ہوتا۔ بقایا پھوکے نعرے ہمارے، اللہ کے بندو پھوکے نعرے لگانے چھوڑ دو، اسلام کے ساتھ حقیقت میں وابستہ ہو جاؤ، جڑ جاؤ اللہ کے دین کے ساتھ۔ حدیث سنیے، مرضی دا وہ کہیں دے نے میٹھا میٹھا ہاپ تے کوڑا کوڑا تھو، یہ ہمیں بڑا آتا ہے۔